ناصحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، اسمبلی میں پھر ایک دفعہ قادیانیت کے موضوع پر بحث جاری. ربوہ ٹائمز کا بھی شکریہ جنہوں نے اس پر صحیح بات لوگوں تک پہنچائی، اور ہماری بھی کوشش ہوگی صحیح بات آپ تک پہنچائیں. مجھے دو چیزیں بتا دیں سر. ایک کلیریفائی کر دیں کہ سپریم کورٹ نے کیا ڈائریکشن دی تھی، کب دی تھی، اور دوسرا یہ بتا دیں قادیانیوں کا سٹیٹس اس کے بعد کیا رہے گا. یہ سر 2014 پاکستان کی قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل 2025 پر بحث کے دوران قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے وفاق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے پوچھا کہ مجھے دو چیزیں واضح کر دے: سپریم کورٹ نے کیا ڈائریکشن دی تھی، اور دوسرا یہ بتا دے قادیانیوں کا اب سٹیٹس کیا ہوگا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کا کوئی ایسا اقدام نہیں ہوگا جو قادیانیت کو تقویت دے. وزیر قانون نے بتایا کہ بل میں شامل شق 35 کو حذف کر دیا گیا ہے. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پاکستانی قانون کے تحت قادیانی مسلمان نہیں ہے. ناظرین، واضح رہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اس کے باوجود اسمبلی میں بار بار ڈسکس کرنا، اور وہ بھی صرف ایک مخصوص مذہب کا نام لے کر، ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مخصوص مذہب کا نام استعمال کر کے اکسانے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان نے کہا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں جو کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ کام کرے. یہ کمیشن اس ڈائریکشن کے بعد بن گیا. یہ مختلف اوقات پہ بل آیا. یہ قومی اسمبلی اور سینٹ پاس کر چکی ہے آلریڈی. صدر مملکت نے کہا کہ اس پہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے اور جو ان کی ریموول کا طریقہ ہے اسے درست کریں، اور انہوں نے کہا کہ جو اقلیت کی ڈیفینیشن ہے اس کو واضح کر دے. ہم نے لکھ دیا کہ آئین پاکستان میں جو نان مسلم کا ورڈ یوز ہوا ہے، جو ڈیفائن کیا گیا آرٹیکل 260 میں، یہ کمیشنز غیر مسلموں کا کمیشن ہے. تو پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ جو اقلیت کا مطلب پاکستان میں غیر مسلم ہے. قادیانی غیر مسلم ہماری نظر میں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو شاعر اسلامی میں لا کے آتے ہیں، جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں اور قانون بھی یہی ہے کہ وہ نہیں ہیں. یہ کلیئرٹی اس قانون میں موجود ہے جناب اسپیکر، یہ کلیئرٹی موجود ہے. یہ اس سے بینیفٹ نہیں ہوں گے کسی صورت بھی. دوسری بات جناب اسپیکر، کہ اس قانون کے ذریعے انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے آپ نے کہ وہ اپنے دکھ درد جو ہے وہ حکومت پاکستان تک پہنچا سکے. سر یہ ساری بات ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں کمیشن ہے. میں مائنورٹیز کے سارے ممبران، آنریبل ممبران کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے لیے ریاست کا مذہب نہیں ہوتا، اسی لیے کسی بھی مذہبی گروہ کو نشانہ بنانا آئین کے بنیادی اصولوں اور شہری آزادی کے خلاف ہے. قانون سازی میں بار بار ایک مخصوص مذہب کا نام لینا اقلیتوں کے لیے عدم تحفظ کا باعث بنتا ہے، جو کسی بھی جمہوری معاشرے کے شایان شان نہیں. احمدی پاکستان کے وفادار شہری ہیں، اور آئین کے تحت ان کو بھی وہی بنیادی حقوق حاصل ہیں جو ہر پاکستانی کو ملتے ہیں، جس میں عزت، تحفظ اور برابری شامل ہے. قانون کا مقصد کسی کو دبانا نہیں، بلکہ سب کو برابر تحفظ دینا ہوتا ہے. اس لیے بحث ہمیشہ اصولوں، انصاف اور انسانی حقوق پر ہونی چاہیے، نہ کہ کسی مذہبی گروہ کو نشانہ بنا کر. اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ احمدی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں یا کوئی بھی دوسرا گروہ. ایک مضبوط قوم وہ ہے جو کمزور طبقوں کی حفاظت کرتی ہے. پارلیمان کا کردار جوڑنے کا ہے، توڑنے کا نہیں. لہٰذا ہر مذہبی کمیونٹی کا ذکر ذمہ داری، احتیاط اور احترام کے ساتھ ہونا چاہیے، اور احمدیوں کو آئین میں بھی مسلمان قرار دینا چاہیے. اس میں ہی سب کی بھلائی ہے. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں
ختم المرسلین